ناظرین السلام علیکم، اردو پیارا چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم جانیں گے وہ سوالات جو اکثر ٹیسٹ اور انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں یا آگے آ سکتے ہیں۔ مثلا ایک سوال کیا گیا تھا کہ اردو ادب کا باغی شاعر کون ہے پبلک سروس کمیشن میں۔ درست جواب ہے کہ اردو ادب کا باغی شاعر مرزا اسداللہ خان غالب کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو ادب کا بہترین نثر نگار اور تنقید نگار ساتھ ساتھ شاعر بھی الطاف حسین حالی کو اردو ادب کا پہلا تنقید نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ کتاب کا نام مقدمہ شعر و شاعری ہے۔ اردو گرامر پر لکھی گئی کتاب بنیادی اردو طاہر خان کی کتاب ہے۔ اردو شعراء میں شاعر اعظم جوش ملیح آبادی کو کہا جاتا ہے۔ اردو ادب کا دوسرا پریم چند احمد ندیم قاسمی کو کہتے ہیں، کیونکہ احمد ندیم قاسمی اردو ادب میں بہترین افسانہ نگار گزرا ہے۔ ان کے افسانے پریم چند کے افسانوں سے کم نہیں ہے، ہر حوالے سے، کردار اور سب کچھ۔ اردو ادب میں عقائد اردو مولانا محمد حسین آزاد کو کہتے ہیں۔ حیوان ظریف مرزا اسداللہ خان غالب کو کہتے ہیں۔ الطاف حسین حالی نے کہا تھا۔ مفکر اسلام، شاعر اسلام، حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو کہتے ہیں۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کو کہتے ہیں، کیونکہ مولوی عبدالحق نے اردو ادب کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا۔ اردو ادب میں تصوف کا پہلا شاعر خواجہ میر درد کو تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ خواجہ میر درد کی شاعری میں تصوف جگہ جگہ ہے۔ اصلی فعل کے ساتھ جب دوسرا فعل آ جائے اسے امدادی فعل کہتے ہیں۔ مثلا احمد نے خط لکھ لیا تھا، اس جملے میں لیا تھا امدادی فعل استعمال ہوا ہے۔ اردو ادب میں درست تلفظ کی پہچان: مابعدہ درست ہے، مبارک درست ہے، عنصر، قوس قزح، چاک چوبند، ستائش، استفادہ کرنا، براہ کرم، مصطفیٰ، دوپٹہ، اوڑھنا، داڑھی، پسینہ، وغیرہ وغیرہ۔ درست جملے کی پہچان: مثلا یہ عورت لڑاکا ہے، غلط جملہ یہ ہوگا یہ عورت لڑاکو ہے۔ اردو ادب میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو اکثر غلط بولے جاتے ہیں، اور جملے بھی کچھ ایسے ہیں جو اکثر جن کا استعمال غلط کیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں نظم سانیٹ 14 مصروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اردو ادب کی شاعری میں مثلا قصیدہ نگاری میں مرزا رفیع سودا کو پہلا قصیدہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو ادب میں قصیدہ نگاری میں مرزا محمد رفیع سودا کو وہی مقام حاصل ہے جو غزل میں غالب اور میر کو حاصل ہے۔ اردو ادب میں مرثیہ نگاری میں میر انیس کو وہ مقام حاصل ہے جو غزل میں میر تقی میر اور مرزا غالب کو حاصل ہے۔ اردو ادب کا عمر میر انیس کو کہتے ہیں، اس لیے بچپن ہی سے میر انیس 13 سال کی عمر میں شعر کہنے لگا تھا۔
اردو ادب میں عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کو کہتے ہیں۔ اردو ادب میں خاص کر نظم نگاری میں نذیر اکبر آبادی بہترین شاعر رہا ہے۔ اس کی شاعری میں عوام دوستی ملتی ہے۔ اردو ادب کا مایہ ناز شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ کی آخری نظم حضرت انسان ہے۔ اردو ادب کا مایہ ناز اور باغی شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کے آباء و اجداد سلجوق ترک تھے۔ مکتوب نگاری میں غالب کو مانا جاتا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب پہلے فارسی میں شاعری کرتا تھا۔ فارسی میں اسد تخلص لکھتا تھا اور اردو میں غالب تخلص لکھتا تھا۔ اردو ادب کا مایہ ناز شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی شادی 13 سال میں بیوی کی عمر 11 سال تھی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب بہادر شاہ ظفر کا اتالیق بھی رہا ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق درباری شاعر تھا۔ بہادر شاہ ظفر کا اتالیق بھی رہا ہے۔ حقانی ہے شیخ ابراہیم ذوق کو کہتے ہیں۔ علم بیان کی معنی ہے کہ وہ شست و فصیح تحریر یا تقریر جس کے ذریعے انسان اپنی دل کی بات ظاہر کرے۔ علم بیان کے متعلق ہر ٹیسٹ میں سوال آتے ہیں۔ علم بیان لغوی معنی میں وہ علم جس میں ایک معنی کو مختلف اور متعدد طریقوں سے ظاہر کرنے سے بحث کی جاتی ہے، اس علم کا موضوع لفظ اور اس کے معنی ہے، اور اس کا مدار تشبیہ، استعارہ اور مجاز مرسل وغیرہ پر ہے۔ اردو قواعد میں روزمرہ علم بیان کی اصطلاح ہے۔ روزمرہ لغوی معنی میں ہر روز، آئے دن، ہر وقت۔ نمبر 2، بول چال، روزانہ کی عام بات چیت کا اسلوب۔ نمبر 2، قواعد، جملے الفاظ کی ترتیب جو اہل زبان کی طریق استعمال کے مطابق ہو اور جس کے خلاف بولنا فصاحت کے خلاف ہو۔ مثلاً 5-7 پر قیاس کر کے 6-8 یا 8-6 بولا جائے تو روزمرہ کے خلاف ہوگا۔ اسی طرح بلا ناغہ کی جگہ بے ناغہ اور روز روز کی جگہ دن دن یا آئے دن کی جگہ آئے روز کہنا خلاف روزمرہ ہے، کیونکہ اہل زبان اس طرح نہیں بولتے۔ تشبیہ، مجاز مرسل، کنایہ، تلمیح، تضاد، حسن تعلیل، مرات النظیر اور تجنیس ایسی چیزیں ہیں جن سے عبارت میں آرائش کا کام لیا جاتا ہے۔ اگر کسی شاعری میں اصناف سخن کا استعمال ہو تو اس شاعری میں خوبصورتی اور مٹاس نہیں ہوتی۔ قواعد اردو میں ارکان تشبیہ 4 ہے۔ ہر ٹیسٹ اور انٹرویو میں ارکان تشبیہ کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ یہ ایک لازمی سوال ہے۔ مجاز مرسل، وہ لفظ جس کی مجازی معنی مراد ہو مگر حقیقی اور مرادی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو، مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ مثلاً ایک گلاس ہمیں بھی دیجیے، ہم آپ کے چشم عنایت کے محتاج ہیں۔ یہاں گلاس حقیقت میں اور ایک برتن کا نام ہے، پانی مجاز میں۔
لغت میں کنایا کی معنی ہے اشارے سے بات کہنا، مثلا وہ لڑکا لائق ہے یا وہ اچھا لڑکا ہے۔ کنایا کے بارے میں مثال دے کے مثلا کسی لفظ سے ایسی بات مراد لینا جو اس کے معنوں کو لازم ہو، مثلا پیٹ کا ہلکا، مطلب ہوا کہ راز کی بات کہہ دینے والا مراد لیا جاتا ہے۔ اردو لیکچر ٹیسٹ میں اکثر واحد جمع کے بارے میں سوال آتے ہیں، مثلا جزیرہ کی جمع جزائر ہے، اس طرح رب کی جمع ارباب ہے اور انسان کی جمع اناس ہے۔ پبلک سروس کمیشن کے ہر ٹیسٹ میں اکثر واحد اور جمع کے بارے میں سوال آتے ہیں۔ ایک انٹرویو میں یہی سوال پوچھا گیا تھا کہ بدن کی جمع کیا ہے؟ بدن کی جمع ابدان ہے، اس طرح قلم کی جمع اقلام ہے۔ سنت کی جمع سنن ہے، اس طرح شجر کی جمع اشجار ہے اور جنس کی جمع اجناس ہے۔ راہب کی جمع رہبان ہے، اس طرح صاحب کی جمع اصحاب ہے اور سود کی جمع اسوات ہے۔ رائی کی جمع راہ ہے اور بہیل کی جمع بہلا ہے۔ دین کی جمع ادیان ہے اور فن کی جمع فنون ہے، اس طرح سجدہ کی جمع سجود ہے۔ ذہن کی جمع اذخان ہے اور شر کی جمع شرور ہے۔ وصیت کی جمع وصایا ہے اور ملک کی جمع ملک ہے، اس طرح اکبر کی جمع اکابر ہے۔ اردو ادب میں درست لفظ کی پہچان، مثلا بلند، گمسان، کلا، عمود، ڈکار، بہار، نماز، مذاق وغیرہ۔ اس طرح اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جو اکثر غلط بولے جاتے ہیں، مثلا لوگ کہتے ہیں بشارت، درست لفظ جو ہے وہ بشارت ہے۔ اسم معرفہ کی 6 اقسام ہے۔ پہلا اسم علم، دوسرا اسم ضمیر، تیسرا اسم اشارہ، چوتھا اسم موصول، پانچواں اسم استفہام، چھٹا اسم تنکیر۔ استفہام کے لغوی معنی بات پوچھنے یا سمجھنے کے ہے۔ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 اقسام ہے، مثلا پہلا اسم جامد، دوسرا اسم مصدر، تیسرا اسم مشتق۔ جمع الجمع وہ اسم جس کو جمع کے بعد پھر دوبارہ جمع بنا کر استعمال کیا جائے، مثلا رقم، رکوع، رقمان، دوا، ادویہ، ادویہ، خبر، اخبار، اخبارات وغیرہ۔ قواعد کی روح سے فعل کی 12 قسمیں ہیں جو درج ذیل ہے۔ فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہی،
فعل لازم، فعل متعددی، فعل موروث، فعل مجهول، فعل تام، فعل ناقص۔ اردو ادب کا مایہ ناز شاعر بلبل ہند داغ دہلوی کو کہتے ہیں۔ داغ دہلوی وہ عظیم شاعر ہے جن کی نماز جنازہ عید الاضحیٰ میں پڑھی گئی تھی۔ اردو ادب کا انقلابی شاعر جوش ملیح آبادی کو کہتے ہیں۔ شعر و شاعری میں جوش ملیح آبادی نے محروم تخلص کا استعمال کیا ہے۔ اردو ادب کا منگلا ڈیم افسانہ نگار اور شاعر احمد ندیم قاسمی کو کہتے ہیں۔ میلی اور قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو کہتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد تھا اور والدہ کا نام امام بی بی تھا۔ نجم الدولہ دبیر الملک مرزا اسد اللہ خان غالب کو کہتے ہیں۔ اطالوی یعنی جرمن ادب کا بادشاہ گوئٹے کو کہتے ہیں۔ مرشد سیاسی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کو کہتے ہیں۔ ناول علی کا ایلی ممتاز مفتی کا شاہکار ناول ہے۔ اردو ادب میں عناصر ہمسا 5 ہے۔ پہلا ڈپٹی نذیر احمد، دوسرا مولانا محمد حسین آزاد، تیسرا سر سید احمد خان، چوتھا الطاف حسین حالی، پانچواں مولانا شبلی نعمانی۔ اردو ادب میں مشہور افسانہ نگار پریم چند نے اپنے افسانوں میں سادہ زبان استعمال کیا ہے۔ اردو ادب میں صنف شاعری یا نثری اصناف میں جملے کے اصل متن میں تبدیلی کو تحریف کہتے ہیں۔ ادبی زندگی کے اہم واقعات اور تصانیف کو سن اور تاریخ وار درج کرنے کو حیات نامہ کہتے ہیں۔ اردو ادب کا شاہکار ناول امراؤ جان ادا مرزا محمد ہادی رسوا لکھنؤ کا معرکہ آرا معاشرتی ناول ہے۔ قواعد اردو میں اسم نکرہ کی ذیل 9 اقسام ہے۔ اردو ادب میں خاکہ نگاری میں خاکہ غیر افسانوی صنف ہے۔
لغوی معنی میں مسودہ تیار کرنا ہے یا ڈھانچہ بنانا؟ اردو ادب کا مایہ ناز اور تاریخی ناول آنگن خدیجہ مستور کا شاہکار ناول ہے۔ عربی ایک ثانی نسل زبان ہے، جبکہ اردو کا تعلق آریائی خاندان سے ہے۔ اردو ادب کا پہلا صاحب دیوان شاعر قلی قطب شاہ ہے۔ قلی قطب شاہ بادشاہ بھی تھا اور ساتھ ساتھ شاعر بھی تھا۔ مشہور مثنوی قطب مشتری اور محبوب کا نام باغمتی۔ مولا وجہ نے نثری کتاب صبرس 1635 عیسوی میں لکھی تھی۔ صبرس ایک تمثیلی انداز میں لکھی گئی کتاب ہے۔ اردو کی پہلی نظم کا نام چکی نامہ ہے اور شاعر کا نام خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہے۔ نثری کتاب نیرنگ خیال 13 مضامین پر مشتمل ہے اور مصنف کا نام مولانا محمد حسین آزاد ہے۔ کتاب نیرنگ خیال میں سب مضامین تمثیلی انداز میں لکھے گئے ہیں۔ تمثیلی کہانی یعنی تمثیل سے کیا مراد ہے؟ تمثیل ایسا انداز تحریر ہے جس میں تشبیہات و استعارات سے کام لیا جاتا ہے۔